وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ قرآن کریم تاریخ کی یا قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے احکام اور نصیحت اور موعظت کی کتاب ہے۔ لہذا اگر قرآن قصہ کوئی بیان کرتا ہے تو ایک تو اس کی پوری بسط و تفصیل سے اس کو ذکر نہیں کرتا، یہ واقعہ کب ہوا، کس سن میں ہوا، اور فلاں کا نام کیا تھا، اس واقعے کے اندر جو افراد ذکر کیے جا رہے ہیں ان کے نام کیا تھے، ان کے والدین کے نام کیا تھے، ان کے بچوں کے نام کیا تھے، ان چیزوں کو قرآن نہیں بیان کرتا۔ پھر بسا اوقات پورا قصہ ایک جگہ بیان نہیں ہوتا، اس قصے کا ایک پہلو ایک جگہ بیان ہوگا، دوسرا پہلو دوسری جگہ بیان ہوگا، تیسری بات کسی تیسرے مقام پر جا کر بیان ہو رہی ہوگی، اور بعض چیزیں اس واقعے کی بالکل بیان نہیں ہوگی، قرآن ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا، لیکن بعض چیزوں کو بار بار دہرا رہا ہوتا ہے جس سے متشابہات بن جاتے ہیں قرآن میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کوئی تاریخ کی قصوں کی کتاب تو ہے نہیں، وہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اب نصیحت کرنے کے لیے قصے کے بعض پہلوؤں کو بعض جگہوں پر بیان کرنا وہ مفید ہوتا ہے، بعض پہلوؤں کو دوسری جگہوں پر بیان کرنا مطلوب ہوتا ہے، بعض پہلوؤں کو بار بار دہرانا مقصود ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تاریخی حیثیت ہوتی ہے تو اس سے قرآن صرف نظر کر لیتا ہے۔ اب یہ جب آپ کے ذہن میں ساری بات آ گئی تو اب دیکھیں کہ آگے قصہ اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں۔ قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا۔ اور پچھلی آیت میں جیسے کہ کل ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ شام میں جائیں اور جہاد کریں، تو ان کو شام کا علاقہ دے دیا جائے گا۔ اور اگلی اس آیت کے اندر جو یہ رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ آ گیا۔ سابقہ جو آیات تھی ان میں جہاد کا حکم تھا، اور جہاد میں قتال کی نوبت آ جاتی ہے، اور قتال میں پھر مرنا اور مارنا، قتل کرنا اور قتل ہونا، جان لینا اور جان دینا، یہ ہوتا ہے۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جان لینی بھی پڑتی ہے دینی بھی پڑتی ہے، وہ حکم خداوندی ہوتا ہے۔ جہاد کے اندر نہ صرف یہ کہ جان لینا جائز ہے بلکہ واجب ہے، اور بعض موقع انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے، لیکن بعض دفعہ دوسرے کی جان اپنی حفاظت کے لیے لینی پڑ جاتی ہے۔ جیسے کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے تو آپ نے اپنا دفاع تو کرنا ہے۔ اب دفاع کے اندر آپ نے ہر ممکنہ صورت اپنانی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسی شکل بھی بن جائے کہ اس کو مرنا پڑ جائے، آپ نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ مر گیا، تو یہ اتنی آپ کو اجازت ہے۔ تو لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جان کی حفاظت وہ اتنی ہی ضروری ہوتی ہے دوسرے کے جان کی جتنی اپنی جان کی حفاظت۔ خام خواہ ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو پھر ایسے ہے کانما قتل الناس جمیعا، گویا کہ تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، یہ ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ناحق قتل کریں گے تو پھر یہ تو سابقہ آیات میں حق پر قتل کرنے کی اجازت مل رہی تھی، اور اس قصے میں ناحق قتل کرنے کی ممانعت اور قباحت اور شناعت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ مناسبت ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیں ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیجئے۔ وَاتْلُ تَلَا يَتْلُو تِلَاوَةً، قرآن پڑھنا تلاوت کرنا، یہ اسی سے لفظ ہے۔ علیہم، ان لوگوں کے سامنے، نبا خبر کو، قصے کو، واقعے کو کہتے ہیں۔ عام طور پر واقعے کو اور خبر کو نبا نہیں کہا جاتا، بلکہ جو اہم واقعہ ہوتا ہے اس کو نبا کہتے ہیں۔ جو عمومی واقعات ہوتے ہیں ان کو خبر کہہ دیتے ہیں، قصہ کہہ دیتے ہیں۔
جیسے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اب یہاں بھی نبا کا لفظ ہے تو وہ بڑے واقع، بڑی خبر، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اور ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، تو ہم سبھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن یہ جو بیٹے تھے یہ صلبی، حقیقی اور بغیر کسی واسطے کے بیٹے تھے، ہم واسطے کے ساتھ بیٹے، اور بالحق یعنی ٹھیک ٹھیک۔ اور اس سے ہمیں ترغیب یہ مل رہی ہے کہ کوئی بھی واقعہ بیان کریں تو اس کو ٹھیک ٹھیک بیان کیا کریں، اس میں کمی بیشی نہ کریں، اس میں الفاظ کو بدلیں نہ، کیونکہ الفاظ بدلنے سے، کمی بیشی کرنے سے واقعے کی حقیقت بدل جاتی ہے، مفہوم بدل جاتا ہے، اس کا اطلاق بدل جاتا ہے، اس کا اثر بدل جاتا ہے۔ تو پہلے قوموں نے یہی تو کیا تھا۔ تو ہم قرآن جہاں بھی کہتا ہے کسی قصے کو بیان کرنا، واقعے کو بیان کرنا، تاریخ کو بیان کرنا، وہاں بالحق کا لفظ لگا دیتا ہے۔ اچھا، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر کیجئے، ٹھیک ٹھیک بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ قربان یا قربانی ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کی جائے، تو قرب سے قربان، قرب سے قربانی، اور اصطلاح کے اندر ذبیحے کو کہتے ہیں۔ ویسے لغوی طور پر کوئی بھی وہ چیز ہو سکتی ہے۔ قصہ کیا پیش آیا تھا؟ قصہ یہ پیش آیا کہ چونکہ انسانیت کی ابتدا ہو رہی تھی، ابھی کوئی زیادہ انسان دنیا میں بستے نہیں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد ہو رہی تھی تو اس میں ایک مرتبہ جو حمل ہوتا تھا اس میں ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، ہر حمل سے ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، بیٹی اور بیٹا۔ تو ان کی شریعت کے اندر حکم یہ تھا کہ ایک مرتبہ جو امید سے جو پیدا ہوگا جوڑا، وہ آپس میں بہن بھائی شمار ہوں گے، اور جو اگلی مرتبہ جوڑا پیدا ہوگا تو وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوں گے، یعنی کہ پہلا جوڑا دوسرے جوڑے کے لیے غیر محرم ہوگا اور ان کا آپس میں نکاح ہو سکے گا۔ اور ان دونوں جوڑیوں میں کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہوتا تھا، پیدائش میں اتنا ہی فاصلہ نہیں ہوتا تھا جتنا اس وقت فاصلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک جوڑے کے اندر قابیل اور ان کی ہمشیرہ پیدا ہوئی، اور دوسرے جوڑے میں حابیل اور ان کی ہمشیرہ پیدا ہوئی۔ اب ضابطے کے مطابق حابیل کی بہن سے قابیل کا نکاح ہو سکتا ہے اور قابیل کی بہن سے حابیل کا نکاح ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک قاتل ہے، دوسرے مقتول ہیں۔ قاتل کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قتل کے شروع میں قاف آتا ہے، قابیل کے شروع میں بھی قاف آتا ہے، تو بس یہی قاتل ہے، قاتل قابیل، تو اس سے آپ کو یاد رہے گا۔ اور دوسرے جو حابیل تھے وہ مقتول تھے۔ تو ہوا یہ کہ جو قابیل کی بہن تھی وہ خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب حابیل کی بہن سے قابیل کا نکاح ہونا تھا، تو قابیل نے یہ ضد لگا لی کہ میں نے حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کرنا، میں نے اپنی بہن سے نکاح کرنا ہے۔ ضابطے کے مطابق تو بالکل غلط تھا، وہ محرم تھی اس کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اچھا، اگر تم اس قانون کو، ضابطے کو نہیں مان رہے تو پھر ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطالبہ مانا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو پہلی شریعتیں تھیں اور امتیں تھیں، ان کے اندر کوئی بھی صدقہ، زکوٰۃ اور مال غنیمت اور یہ چیزیں حاصل ہوتی تھی تو وہ رکھ دی جاتی تھی ایک جگہ پر، اونچی جگہ پر، چاہے کسی پہاڑی پر ہو یا کسی مینار پر ہو۔ آگ آتی تھی، اگر آگ نے اس چیز کو جلا دیا اس کا مطلب ہے وہ قربانی، وہ صدقہ، زکوٰۃ یا وہ جہاد آپ کا قبول ہو گیا، اور اگر اس نے نہیں جلایا تو اس کا مطلب ہے قبول نہیں ہوا۔ تو ان کو نہ اپنی زکوٰۃ استعمال کرنے کی اجازت تھی، نہ صدقہ، نہ قربانی، اور نہ ہی مال غنیمت کا مال۔ اس شریعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور بہت زیادہ خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا، زکوٰۃ کو بھی، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان کے اغنیاء سے لی جائے اور ان کے فقراء کو دی جائے۔ تو صدقہ ہو گیا، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، مال غنیمت ہے، وہ ساری چیزیں اس امت کے لیے حلال ہو گئی۔ تو اس ضابطے کے مطابق انہوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل جانور انہوں نے رکھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک موٹا تازہ دمبا وہ قربانی کے لیے پسند کیا،
یا اس کا انتخاب کیا، اور جو قابیل تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، انہوں نے کچھ غلہ اس کے لیے منتخب کیا اور مخصوص جگہ کے اوپر لے جا کر رکھ دیا۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے اس دمبے کو تو کھا لیا، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہوگی، لیکن قابیل کا جو رکھا ہوا تھا غلہ وہ جوں کا توں رہا، اس کو کچھ نہ ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی، یعنی حابیل کا مطالبہ ٹھیک ہے، قابیل کا مطالبہ غلط ہے۔ تو ضابطے کے مطابق پھر وہ ہونا تھا نکاح۔ تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو وہ آگے قصہ آ جائے گا۔ تو یہاں قربانی کا بیان ہے، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ایک کی قبول ہوگی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے سے قبول نہ ہوئی، قال لاقتلنک، تو قابیل نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، جواب میں حابیل نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو انتہائی اہم جملہ ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک کلیہ ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں، یہ وہ بات تھی۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ ایک سبق سکھا دیا حضرت حابیل نے ساری انسانیت کو کہ حاسد کو حسد کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوں تو اصل میں اس میں میرا ہی قصور ہے، میرے ہی کچھ گناہ ہیں، میری ہی کچھ کوتاہیاں ہیں جو آڑے آئی ہوئی ہیں اور اللہ کی نعمتوں اور رحمت سے مجھے محروم کر رہی ہیں۔ مجھے ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، نہ یہ کہ حاسد حسد میں مبتلا ہو کر اور جس سے حسد کر رہا ہے اس کو تکلیف دینے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ تو انہوں نے ایک جملہ بول دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ بڑا اہم جملہ ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی توجہ کریں۔ حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جب وفات پانے لگے تو رو رہے تھے، تو جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت کیا ہوا، آپ پریشان ہیں، رو رہے ہیں، آپ نے تو بڑے اعمال کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میرے ذہن میں وہ آیت گردش کر رہی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقیوں سے عمل قبول کرتا ہے، میں کہاں متقی؟ تو عمل تو میں نے کیے ہیں، لیکن قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ متقی کی طرف سے آئے، میں تو متقی نہیں ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ عمل کہاں قبول ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا فلاں عمل قبول ہو گیا ہے، اس بات پر مجھے زیادہ خوشی ہوگی بنسبت اس کے کہ مجھے پوری دنیا وہ سونا بنا دی جائے اور میرے قبضے میں دے دی جائے، وہ اس سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس بات سے خوشی ہوگی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹا سا عمل بھی قبول ہو جائے تو وہ چھوٹا نہیں ہے، اور بھلا وہ عمل چھوٹا ہو سکتا ہے جو قبول ہو جائے۔ اور اس سے دوسری بات ہم خود ہی ساتھ سمجھ لیں، یہ ان کے ارشاد کا حصہ نہیں ہے کہ بڑا عمل بھی اگر آدمی کرے اور قبول نہ ہو تو پھر وہ بڑا تو نہ ہوا، وہ تو چھوٹا بھی نہ ہوا کیونکہ قبول ہی نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف عمل نہیں، متقی کا عمل قبول ہوتا ہے۔ تو ہمیں عمل کرتے ہوئے ایک تو اپنے عمل میں شرک سے ہمیں پاک رہنا چاہیے، اپنے عقیدے کو شرک سے پاک رکھنا چاہیے، اخلاص اس کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہم عمل کو کریں۔ تیسرے نمبر پر عمل کرتے ہوئے ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں قبول اس نے کیا ہے نہیں کیا، امید رکھیں قبول ہونے کی، لیکن خوف بھی رکھیں کہ اپنے کوتاہی کی وجہ سے پتہ نہیں اس نے قبول کیا ہے نہیں کیا ہے، اس عمل کے کرنے سے ہمارے اندر تکبر پیدا نہ ہو، تعلی پیدا نہ ہو، دوسروں کو گھٹیا نہ سمجھے، میں تو یہ کرتا ہوں، یہ کام نہیں کرتا، میں تو نمازی ہوں، یہ گھٹیا انسان نمازی نہیں ہے، پتہ نہیں میری بھی قبول ہو رہی ہے نہیں ہو۔ آپ اس کو اچھے عمل کی ترغیب دیں، لازمی دیں، لیکن اس کو اس بد عملی کی وجہ سے یا اس اچھے عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے معمولی اور گھٹیا نہ سمجھیں، کیونکہ اس کو گھٹیا سمجھنے سے آپ کا عمل بھی بیکار ہو جائے۔ تو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں میں شامل فرمائے اور ہمارے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔